وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ الجمعۃ التي خطبها بعد وصوله المدینہ المنورہ. وبدأ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام خطبته بهذه الكلمات الطیبات: الحمد للہ احمده واستعینه واستغفره واستهدیه وأؤمن به وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی، آج 27 رمضان اور جمعے کا دن، یہ وہ یوم مبارک ہے جس میں اللہ رب العزت نے بر صغیر کے رہنے والوں کو پاکستان کی صورت میں ایک ایسی مملکت عطا کی تھی جس مملکت کو انہوں نے اللہ کے نام، اللہ کے رسول کے نام پہ حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کی تھی، جس کے بنانے والوں کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ اللہ کے نام پر بنائے جانے والی اس ریاست میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، حق کی بالادستی ہوگی، مظلوم کی دادرسی کی جائے گی، ظالم کو روکا جائے گا، اللہ کی باتوں کو نافذ کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان بنایا جائے گا. سامعین گرامی، جس طرح ایک اسلامی ریاست کا اعلان 27 رمضان جمعے کے روز ہوا تھا، آج یہ دونوں چیزیں یکجا ایک مقام پر ایک وقت میں آنا، شاید اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہو. اسی مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے وہ خطبہ لے کے آیا ہوں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قیام کرتے وقت سب سے پہلے جمعے کے روز ایمان والوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس امید اور نیت پر کہ ہو سکتا ہے کہ 60 سالہ اور 62 سالہ گزشتہ غلطیوں، کوتاہیوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے بعد شاید یہ لمحہ، یہ دن ایسا آ جائے کہ ہم پھر دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز کریں، جس سفر کے لیے اس سرزمین کے رہنے والے ہزاروں انسانوں نے اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنے مال، اپنی جائیدادیں قربان کی تھی. اور وہ خطبہ جو رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے یثرب کی مسجد نبوی میں پیش کیا تھا، حالات اس وقت بھی کوئی بہت سازگار نہیں تھے. چاروں طرف دشمن اپنے لشکروں کی تیاریاں کر رہے تھے. قبیلوں اور برادریوں میں یہ بات زبان زد عام تھی کہ یہ بتوں کے نہ ماننے والے لات اور منات اور حبل کے دشمن آہستہ آہستہ زور پکڑ رہے ہیں، یہ طاقتور بن رہے ہیں، چلو مل کے چلو اور ان کو تباہ کر دو، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دو. سارے قبیلوں میں یہ آواز لگائی جا رہی تھی. مشرق اور مغرب کی اسلام دشمن قوتیں، اللہ دشمن قوتیں، رسول دشمن قوتیں بھرپور تیاری کے ساتھ اس اسلامی ریاست کو بننے سے پہلے ہی تباہ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار تھی. صورتحال اب بھی کچھ ایسی ہی ہے، اگرچہ زمان و مکان کے اعتبار سے فرق ہے، اگرچہ عمل کے اعتبار سے کچھ مناسبتیں وہ نہیں ہیں، لیکن بہت ساری مناسبتیں اسی طرح کی نظر آ رہی ہیں کہ دشمن اب بھی پوری تیاری کے ساتھ یہی پورے عالم میں شور مچا رہا ہے کہ دیکھو اسلام کے نام پر بننے والی ایک طاقت دنیا میں طاقتور ترین بننے کی کوشش کر رہی ہے. اس نے نیوکلیر پاور اپنے قبضے میں لے لی ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں دنیا کو تباہ نہ کر دے.
بالکل اسی طرح کا خدشہ عرب کے قبیلوں برادریوں میں پیش کیا جا رہا تھا۔ روم کی سلطنت، ایران کے رہنے والے اسی طرح کی چہم گوئیاں کر رہے تھے اور اس کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایمان والوں کو سمجھایا، میں انہی کے کلمات آپ کے سامنے ترجمہ کر کے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے معاملات کو سدھارنے میں کچھ سوچ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچنا اور یہ بات پہنچانا ایک دوسرے کو ہمارے لیے باعث نجات بن جائے اور دشمن کی ساری سازشیں ممکن ہے اسی کے نتیجے میں ناکام ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس سے مدد کی درخواست کرتا ہوں، واستعینہ، واستغفرہ، اس سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، واستہدیہ، اور نیک ہدایت کی التجا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس ذات برحق کا منکر نہیں ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کا منکر نہیں ہوں، میں اس کا دشمن ہوں جو اس ذات برحق کا انکار کرے۔ رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس کا دشمن ہوں جو ذات برحق کا انکار کرے۔ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خدا کا کوئی شریک اور کوئی ساجھی نہیں، اور میں یہ شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بہت خوبصورت گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی صورت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکل رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک واحد یکتا تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول محمد کو ہدایت، دین حق، نور کامل اور نصیحت اور حکمت کی نعمتیں سپرد کر کے ایسے وقت میں بھیجا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، سلسلہ رسالت منقطع ہو چکا ہے۔ صدیاں گزر گئی تھیں مسیح ابن مریم کو اس سرزمین پر دنیا کے اس حصے میں آئے ہوئے، اور ان صدیوں کے بعد اللہ رب العزت نے رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ہدایت انہیں عطا کی گئی، نور کامل سے انہیں نوازا گیا، نصیحت، حکمت اور دانش سے انہیں بہرمند کیا گیا، اور اس وقت بھیجا گیا جب سابقہ انبیاء کے سلسلے کو گزرے ہوئے، منقطع ہوئے صدیاں گزر چکی تھی، اور علم مولا، اللہ کا بتایا ہوا علم مفقود ہو چکا تھا، کم ہو چکا تھا، گمراہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ارسلہ بالہدی والنور والموعظہ علی فترۃ من الرسل وقلۃ من العلم وضلالۃ من الناس۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نور ہدایت پر اندھیرا چھا چکا تھا، اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ یہ دنیا جس کو زمانہ کہتے ہیں، اس کا سلسلہ ازل سے چل رہا ہے۔ اے لوگو، اب اس زمانے کا ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، یہ زمانے کا سلسلہ عنقریب ٹوٹنے والا ہے۔ اے لوگو، قیامت سر پہ ہے اور عالم کی آخری میعاد ختم ہو رہی ہے، یعنی قیامت بہت ہی قریب، اور زمانہ جس کا سلسلہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں قائم کر رکھا تھا ماہ سال کی صورت میں، اب وہ زمانہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور اب اس کے بعد کوئی اللہ کا پیغام لانے والا نہیں آئے گا۔ اب جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے ہدایت اور کامیابی حاصل کر لی۔ رہنمائی اسی کے لیے ہے، ہدایت، کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر رہا ہے وہ گمراہ ہے،
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، جان لو کہ وہ گمراہ ہے، اپنا فرض ادا کرنے میں حد سے زیادہ کوتاہی کر رہا ہے اور صحیح راستے سے بہت دور بھٹک گیا ہے۔ سوچنا ہے ہم نے کہ کیا ہم واقعی اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کو مان رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو نہیں مانا، وہ ہدایت سے دور ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، صحیح راستے سے بھٹک گیا۔